بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم شیخ زان و ملک کذاب و عائل مستکبر۔ یہ روایت مسند اسحاق سے ہے اور اس کا رقم ہے 168۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ یہ جو 3 لوگ ایسے ہیں یا 4 لوگ ایسے ہیں یا 5 لوگ ایسے ہیں، اس طرح کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے لکھا یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا انجام بیان کرنا پیش نظر ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو جائے۔ یعنی یہ 3 لوگ 4 لوگ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حصر کا انداز ہو کہ بس یہی 3 لوگ یہی 4 لوگ، بلکہ ان کو نمایاں کرنے کے لیے جگہ جگہ حدیثوں میں یہ اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کا یہ انجام نہیں ہوگا، چنانچہ آگے ہم دیکھیں گے کہ بعض دوسرے گناہوں کے مرتکبین کا ذکر بھی اسی اسلوب میں کیا گیا۔ یعنی جب آپ روایات کے پورے ذخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں جب یہ بات کسی خطبے میں کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 لوگ یا یہ 4 لوگ یا یہ 5 لوگ، ان کو تم نمایاں طور پر ان کے اوصاف سے سمجھ لو، یا کوئی خوشخبری دینی ہوتی ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی برے انجام سے خبردار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو انجام بیان ہوا ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دنیا میں ہم اسی امید میں جیتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے گا، اس سے بات کرنے کا موقع ملے گا، ہم اپنے مالک کو دیکھ سکیں گے۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی آرزو ہے اور ہونی چاہیے۔ اور پھر جب وہ اس بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی، کیا بدبختی، کیا شقاوت ہو سکتی ہے؟ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، اس کے بعد فرمایا نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے۔ یعنی اگر کسی موقع پر نگاہ پڑے گی بھی تو وہ غضب کی نگاہ ہوگی، وہ نفرت کی نگاہ ہوگی، وہ گریز کی نگاہ ہوگی، وہ التفات کی اور محبت کی نگاہ نہیں ہوگی، اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے پاک کریں گے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے تزکیہ۔ ہمارے دین کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ پاکیزہ بنائیں، یہی در حقیقت وہ امتحان ہے جس میں ہم کو اس دنیا میں ڈالا گیا ہے۔ اس میں اگر کسی موقع پر ایک اللہ کو ماننے والا بندہ جو پاکیزگی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے بدن کو پاک رکھا، اپنے خور و نوش کو پاک رکھا، اپنے کھانے پینے کے بارے میں طیبات کو ہمیشہ اختیار کیا، اور اسی طرح اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے رکھا۔ یہی پورا دین ہے۔ تو اس پاکیزگی کی جدوجہد اس نے کی، لیکن کہیں اس سے کوتاہی ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی۔ جس طریقے کی ایک بہت ہی غیر معمولی مثال سورہ توبہ میں ان 3 صحابہ کی ہے جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں غلطی ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ سزا دیتے ہیں۔ یہ سزا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس سزا کے نتیجے میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ ندامت کے آنسوؤں سے اپنی آلودگی کو دھوتا ہے۔ تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ایک باطنی پاکیزگی ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں لفظ تزکیہ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا سزا کی نوعیت بھی ایمان والوں کے لیے یہی ہوتی ہے۔
تو یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ وہ نہ انہیں پاک کریں گے. میں نے اس پر لکھا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیا جائے. قیامت میں جب اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں آئیں گے تو کچھ تو وہ ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اس کی عنایت سے کامیاب ہوئے اور ان کے لیے جنت کا پروانہ مل گیا. لیکن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کچھ تھوڑی بہت سزا دے کے اسی طرح جیسے وہ تبوک کے اندر کوتاہی کرنے والے تینوں صحابہ کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے مقاطعے نے ان کو اللہ کے سامنے ڈال دیا، ان کے باطن کو دھو دیا، ان کی کوتاہی کا سچا احساس انہیں دلا دیا اور پھر آسمان سے ان کو معاف کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو یہ عمل قیامت میں بھی ہوگا بعض لوگوں کے لیے. اس کے لیے یہ لفظ یزکیہم استعمال ہوا ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیا جائے. اصل میں لفظ یزکیہم استعمال ہوا ہے. قیامت میں اس کی یہی صورت متصور ہو سکتی ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 77 میں اہل کتاب کے ان مجرموں کے لیے بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو اللہ کی شریعت اور آخری پیغمبر کی بعثت سے متعلق ان سے لیا گیا تھا. تو وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ جب قیامت میں وہ اعتراف بھی کریں گے اپنی اس غلطی کا تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں تھوڑی سزا دے کر پاک ہونے کا موقع دیا جائے گا. ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ نہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، نہ نگاہ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ گویا اب وہ لوگ نمایاں کرنا پیش نظر ہیں کہ جنہوں نے اتمام حجت کے درجے میں ایک بات کو سمجھا اور اس کے باوجود جب کہ کوئی عذر باقی نہیں رہا تب بھی گناہوں کا ارتکاب کیا. تو فرمایا کہ ایک جو بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ ہے. یعنی یہ 3 لوگ فرمائے ان میں سے ایک کون ہے جو بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس کے باوجود باز نہ آئے کہ ذہن پختہ ہو چکا، گناہ کے داعیات کمزور ہو گئے اور جنسی ہیجان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی جس کا تجربہ نوجوانوں کو ہوتا ہے. یعنی تمام محرکات اگر موجود ہوں تو اللہ کے ہاں بھی رعایت ہوتی ہے. یعنی اس میں کچھ معافی، کچھ عفو درگزر، کچھ تھوڑی سزا کے بعد پاک ہو جانے کا امکان ہوتا ہے. لیکن بڑھاپے میں جب ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، یہ وہی اصول ہے کہ جب سزا دی جائے گی تو احوال دیکھے جائیں گے ہر لحاظ سے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے. دوسرا، جو بادشاہ ہو کر بھی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو، یعنی اس کو اقتدار ملا، طاقت ملی، لوگوں کے اوپر بادشاہی حاصل ہوئی اور وہ اتنے بڑے منصب پر پہنچ گیا، اس کے بعد کیا لینا ہے دنیا میں. جیسے اس بڑھاپے میں داعیات ختم ہو گئے تو یہاں پر ساری حرص، ساری خواہش وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئی، تو اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہو. اور تیسرا، وہ شخص جس کو مفلسی بھی اس سے باز نہ رکھ سکے کہ وہ حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے. یعنی مال و دولت سے محرومی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے. یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مال و دولت سے محرومی آدمی کے اندر عاجزی پیدا کرتی اور ان حجابات کو بالعموم دور کر دیتی ہے جو مترفین کے ہاں، یعنی جن کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں سرکشی کا باعث بن جاتے ہیں. یعنی سرکشی کا باعث بننے کے اسباب میں دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، علم بھی ہے، حسن بھی ہے. ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی سرکش آدمی. تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا معافی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے. تو اس میں لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلیغ اسلوب میں توجہ دلائی ہے کہ آدمی اپنے احوال کی رعایت سے اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھتا ہے تو کم سے کم جب اس طرح کے داعیات نہ رہے تو اسے محتاط ہونا چاہیے. اس کے بعد معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.